السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے میں اپنے یوٹیوب چینل پر قرآن پاک سکھانے کی دوسری ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا یہ قرآن پاک پڑھانا، لوگوں کو سکھانا اور آپ کا سیکھنا اور آپ کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن پاک سیکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے قرآن پاک رکھیں، پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کسی ایک علیحدہ کمرے میں، اور ساتھ میری ویڈیو چلائیں۔ جو میں سورت جس طرح سکھاؤں آپ اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کی کوئی قرآن پاک میں غلطیاں ہوئیں یا آپ کی مخارج ٹھیک نہ ہوئے تو بہت جلد آپ کی قرآن پاک کی غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مخارج بھی آپ کے درست ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر آپ کو قرآن پاک ٹھیک طریقے سے آتا ہے، آپ کے تلفظ، آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ کی قرآن پاک میں غلطیاں نہیں ہیں، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز ساتھیوں میں شیئر کریں۔ اگر کوئی ایک بھی قرآن پاک ٹھیک کرنے والا بن گیا تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہ اگر آپ کو اس طرح قرآن سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا، آپ مہربانی فرما کر آپ مجھے پرسنل میں میسج کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے پرسنل میں بھی قرآن پاک سکھا سکتا ہوں۔ میں قرآن پاک کی پہلی 5 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں نے 4 میں نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 حروف مفردات سکھائے ہیں، جن کی تعداد 29 ہے۔ اگر وہ 29 حروف ٹھیک ہو جائے تو ہمارا باقی پورا قرآن ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، میں ان کے لنک بھی ڈسکرپشن میں سینڈ کر دوں گا، آپ اس ویڈیو سے پہلے ان ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ آپ کے تلفظ، آپ کے جو مخارج ٹھیک درست ہونے ہیں وہ ان ویڈیو کو دیکھ کر ہونے ہیں۔ جب آپ کے وہاں مخارج اور تلفظ درست ہو جائیں گے تو پھر جب آپ یہاں قرآن پاک پڑھیں گے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ آپ اپنے سامنے کھول لیں۔ آخری پارہ نمبر 30، سورت نمبر 113، سورت کا نام سورۃ الفلق۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورت کا نام لیں گے، اس کے بعد ہم تسمیہ پڑھیں گے اور ہم اپنا سبق شروع کر دیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سامنے سورت نمبر 113 کھول لیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب سورت کا نام لیں گے، سورت کا نام ہے سورۃ الفلق مکیہ۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارا قل اعوذ، پہلا حمزہ ہے، دوسرا عین ہے۔ حمزہ اور عین میں فرق رکھنا ہے، بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں اعوذ، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ حمزہ اور عین میں فرق رکھنا ہے۔ اعوذ برب الفلق، برب الفلق۔ اب دیکھیں اس میں جب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جب با کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو وہ پڑھیں گے بالفلق، یہ بالکل غلط ہے، بل کو ہلانا نہیں ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں بل نہیں کرنا، بل سختی کے ساتھ، بل فلق۔ آخر میں جو قاف ہے اس کو ہلانا ہے کیونکہ یہ قلقلہ ہے۔ اب میں دوبارہ آیت مکمل پڑھتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں من شر۔ اب یہاں من پہ اخوا کریں گے، جن کے ناک میں آواز کو لے جائیں گے، جیسے من شر ما خلق۔ اب بعض لوگ اس میں پڑھ دیتے ہیں من شر ما خلق، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ شری کو کھینچنا نہیں ہے، جیسے من شر ما خلق، لق میں آخر میں قاف کو قلقلہ کرنا ہے، یعنی کہ ہلانا ہے۔ اب آپ پڑھیں۔ اب یہ آیت میری ذرا دوبارہ غور سے سنیے۔ من شر
ما خلق. اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے وہ ہے وَمِن شَرِّ، یہاں پر بھی وَمِن پہ اخوا کریں گے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب بعض لوگ اس کو پڑھ دیتے ہیں غاسقین کو پڑھ دیتے ہیں غاسقین، اس کے بعد آگے پڑھ دیتے ہیں اذا وقب. وقب یہ بالکل غلط ہے، بلکہ قاف اور کاف میں فرق رکھنا ہے اور آخر میں با کو قلقلہ کرنا ہے. جیسے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اب آپ پڑھیں. اب ہماری 3 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں. اب ہم دوبارہ ان 3 آیتوں کو دہراتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس میں ایک لفظ مشکل ہے، جیسے شر النفاثات، اسے ذرا توجہ سے سنیے گا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. شر را کو نون کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس نون کو فا کے ساتھ ملانا ہے. جیسے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. فِي الْعُقَدِ ہر ایک لفظ کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے. اب آپ پڑھیں. اب ذرا دوبارہ اس آیت کو سنیے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے ہمارے سبق کی آخری آیت، وہ ہے وَمِن شَرِّ. اب میں شرّ میں شین کو را کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ را مشدد ہے اور وَمِن پہ اخفا کرنا ہے. وَمِن شَرِّ حاسد. یہاں پہ ہا ہے، بعض لوگ ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے. وَمِن شَرِّ حاسد. اب بعض لوگ حاسدین کو پڑھ دیتے ہیں حاسدین، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس کو پڑھیں گے حاسدین. حاسدین اذا حسد. اب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب آپ پڑھیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.